علامہ امینی بہت بڑا نام، اتنے بڑے عالم دین کہ انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے اور ان کے بعد آنے والے شاگردوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک کتاب الغدیر لکھنے کے لیے 10,000 اہل سنت کتابوں کو لفظ با لفظ پڑھا ہے. 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 کتابوں کو لفظ با لفظ پڑھا ہے. اور 1,00,000 کتابیں ایسی پڑھی ہیں انہوں نے جس کو بہت تیزی سے ورق گردانی کی ہے. اتنی کتابیں انہوں نے پڑھی. جب یہ گئے تھے ہندوستان، وہاں پر جا کر لائبریری میں چلے گئے. ہمارا لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑی میراث موجود ہے، تو لکھنؤ کی لائبریری میں گئے تھے. انہوں نے مختلف شہروں کا، مختلف ملکوں کا دورہ کیا تھا. جب لکھنؤ پہنچے اور وہاں پر یہ اسٹڈی کرتے رہے تو جو لکھنؤ کی لائبریری کا مسئول تھا اس نے کہا رات کا وقت ہو گیا، میں تو بند کر رہا ہوں لائبریری، آپ کل آئیے گا. انہوں نے کہا تم باہر سے بند کر کے چلے جاؤ، مجھے کتاب پڑھنی ہے. اور کہتے ہیں جس میز پر میں نے ان کو چھوڑا تھا، جب میں صبح آیا اور دروازہ کھولا تو اسی میز پر کتاب پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایسے لگ کر انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اور پھر کتاب لکھی ہے الغدیر. 11 جلدوں پر مشتمل ہے الغدیر. اور کہتے ہیں کہ میں نے الغدیر جو کتاب لکھی ہے وہ اس لیے لکھی تھی تاکہ میں علی کی ولایت کو دنیا پر آشکار کروں، واضح کروں کہ غدیر کے میدان میں جو من کنت مولا فاض علی مولا کہا تھا، وہ نبی نے اس لیے کہا تھا کہ جو مجھے آقا مانتا ہے وہ علی کو آقا مانے. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. علامہ امینی کہتے ہیں کہ کاش سارے مسلمان علی کی امامت پر متفق ہو جاتے تو پھر میں علی کی ولایت کے بارے میں کتاب نہیں لکھتا، علی کے کردار کے بارے میں کتاب لکھتا. میں پھر یہ بتاتا کہ علی کس شخصیت کے مالک تھے. نبی کی حدیث ہے، ہم نے بھی علی کو صحیح نہیں پہچانا. اگر علی صرف جنگ خیبر و خندق میں نظر آتے ہیں، علی صرف بدر و احد کے اندر نظر آتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. نبی نے علی کے بارے میں شاہ فرمایا تھا، فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علی. اگر حلم اور بردباری اور برداشت کسی انسان کی صورت میں آتی تو وہ علی کی صورت ہوتی. علی صبر کا پہاڑ تھے، اصبر الصابرین تھے علی. تو کہا کہ مجھے تو یہ موقع نہیں دیا، کاش دنیا میں مجھے ایک اور زندگی ملتی تو میں بتاتا علی کا اخلاق کیسا تھا، علی کی نمازیں کیسی تھی، علی کی عبادتیں کیسی تھی، علی کی سخاوت کیسی تھی، علی کی شجاعت کیسی تھی، علی کی سیاست کیسی تھی، علی کی خلافت کیسی تھی. لیکن مجھے سمجھانا پڑا کہ پہلے علی کو امام تو مانو. میری زندگی اس میں خرچ ہو گئی. تو اتنا سفر کرنے کے بعد، اتنا اسٹڈی کرنے کے بعد اس پائے کے عالم دین کا جملہ میں پیش کر رہا ہوں. اور یہ ہمارے عالم دین وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب خانہ بنایا جو نجف اشرف کے اندر موجود ہے. اور خود اس عالم دین کی قبر جوار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہے. کہتے ہیں میں مولا علی کے حرم میں داخل ہوا. ایک حاجت تھی میری، مولا کے حرم کی میں نے زیارت کی، سلام پیش کیا پورے ادب کے ساتھ. اور زیارت پڑھنے کے بعد میں وہ دعا مانگنے لگا کہ پروردگار مولا مشکل کشا کے صدقے میں میری حاجت پوری کر دے. میں بار بار دعا کرتا جا رہا تھا، حاجت مانگتا جا رہا تھا، لیکن میری حاجت اس وقت بظاہر پوری نہیں ہوئی. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ حرم میں ایک دیہاتی داخل ہوا جو پینڈو آدمی تھا، گاؤں سے آیا ہوا تھا. اور گاؤں سے آتے ہی جب وہ حرم میں داخل ہوا، زری کے سامنے پہنچا تو کہنے لگا اے علی، میں اپنا بیٹا لے کر آیا ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو اگر شفا نہیں دی تو میں تیری زیارت پر نہیں آؤں گا. میں نے کہا یہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں ہے، مولا علی سے ایسے بات کرتے ہیں. السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک یا امین اللہ. کوئی تو ادب کا جملہ کہے، ڈائریکٹ آ کر کہہ رہا ہے علی میرے بیٹے کو شفا دے دو، اگر شفا نہیں دی میں تیرے حرم میں نہیں آؤں گا. کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اس کی بدتمیزی کو
کیا دیکھا کہ اچانک اس کا بیٹا جو گرا ہوا تھا اٹھا, سکون کے ساتھ کھڑا ہوا. باپ اپنے بیٹے کو زری کے پاس لے کر گیا, کہا علی تیرا شکریہ, خدا حافظ, میں چلا. میں نے کہا کیا کہنا مولا, میں بڑے ادب کے ساتھ آیا ہوں, آپ کو پیار محبت سے عزت احترام سے میں نے سلام پیش کیا ہے, ساری زری کا طواف کیا ہے, پھر ادب کے ساتھ بیٹھ کر میں کتاب سے زیارت پڑھ رہا ہوں, میں کب سے حاجت مانگ رہا ہوں, میری حاجت پوری نہیں ہو رہی, اس کی حاجت کیوں پوری ہو گئی؟ یہ تو بدتمیزی بھی کر رہا ہے, گویا آ کر نعوذ باللہ دھمکی دے کے جا رہا ہے, علی میرے بیٹے کو صحیح کر ورنہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا. میں کہا یہ عجیب کام ہے. جب میں رات میں سویا تو مولا علی میرے خواب میں آئے, اور خواب میں آ کر کہا اے علامہ امینی تم گھبراؤ نہیں, تم ہمارے آدمی ہو, تم تو اپنے ہی ہو, اگر ہم تمہاری دیر سے بھی حاجت پوری کریں گے ہمیں یقین ہے تم کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤ گے. لیکن اگر اس کی میں نے دعا پوری نہ کی ہوتی تو یہ میری زری چھوڑتا, یہ مجھے چھوڑتا, کسی اور کے دروازے پر جاتا. اس لیے جو آنے والا نیا مہمان ہے اس کی ہم زیادہ خاطر تواضع کرتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤ. ہمیں معلوم ہے تم جتنی بھی دعائیں کرو اور تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو, تم بھی پھر بھی جانتے ہو کہ علی علی ہی رہیں گے. علی تمہارے مولا مشکل کشائی رہیں گے. تم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑو گے کیونکہ تمہارا عقیدہ دلائل کے ساتھ ہے. جس کو فضائل دلائل کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں وہ کبھی علی کا دروازہ نہیں چھوڑتا, اور جس کے سامنے دلائل نہیں ہوتے ہیں اس کو عقیدت کے ساتھ اپنا بنایا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے علی ہر ایک کو دینے والے ہیں.